اس کے توسط سے کی گئی تمام نیکیاں اچھائیاں اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شامل فرمائے۔ آج ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے جو بعد میں کبھی ڈیٹیل سے بھی دوں گا کہ توبہ استغفار۔ میں اس موضوع پہ ہم بہت بولتے ہیں کہ توبہ استغفار، لیکن نہ ہمیں توبہ کا مطلب پتہ ہے نہ استغفار کا مطلب۔ یہ توبہ اور استغفار دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ If you agree with my views, do like, share and subscribe this channel. ویڈیو کے ساتھ عاصم فیضی۔ دوستو، توبہ استغفار یہ بنیادی طور پہ دو لفظ ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے تائب ہونا، کسی چیز کا احساس ہونا، کوئی عمل ہو جانے کے بعد یہ خیال اس کے متعلق افسوس کا ہونا، اور یہ توبہ ہے کہ ایک عمل ہو گیا اب آپ کو اس پر افسوس ہے۔ استغفار آئندہ آنے والے وقت میں اس کام سے بچنے کی کوشش کرنے کا۔ تو توبہ استغفار جب تک ہے ہم یہ خالی اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق انسانوں سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے۔ معاشرہ جس سطح پہ چلا گیا، اگر واقعی ہم سچے ہیں، میں سچا ہوں، آپ سچے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اگر ہم نے واقعی معاشرے کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے تو ایک دوسرے کو معافی دینا، چاہے کتنا کیسا بھی معاملہ ہو، سخت سے سخت معاملہ ہو، ایک دوسرے کو معاف کیجیے، ایک دوسرے سے معافی مانگیے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی شخص معاشرے میں اگر اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہے اور وہ آپ سے توبہ، ہم حج پہ جاتے ہیں تو بہت معافی مانگتے ہیں، بناوٹی، وہ عجیب قسم کی دھمکی آمیز ہوتی ہے۔ ہاں بھائی میں حج پہ جانے لگا ہوں، کہا سنا معاف۔ کیسے کہا سنا معاف؟ ایسے نہیں ہوتا۔ کہا سنا معاف کا مطلب یہ ہے آپ سچے دل سے سامنے والے سے توبہ کیجیے، اور سامنے والے کے لیے لازمی بدبخت ہے وہ آدمی جو کسی سے کوئی معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے۔ میں نے بدبخت، حالانکہ اس کو حق حاصل ہے بدلہ لینے کا، لیکن جس تیزی سے معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کا ایک ہی حل دکھائی دیتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، سب اپنی گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ۔ ہم کیونکہ معاف نہیں کرتے تو دوسرا گناہ سے نہیں کرتا، تو یہ ہم سب پہ لازم ہے، نہ اس سے آپ خالی ہیں نہ اس سے میں خالی ہوں۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو کتنی بھی بڑی زیادتی ہوئی ہو، جتنی بڑی زیادتی ہوگی وہ آپ معاف کریں گے اتنا ہی بڑا صلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آپ کو ملے گا۔ کمائی کیجیے اللہ کے یہاں، اصل کمائی وہی ہے، بدلہ لے لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اگر ایک شخص پہ کوئی ظلم ہوا ہے، اس کو دوسرے نے معافی نہیں مانگی ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ چکانا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم واقعی، باتیں تو بہت بنا رہے ہیں، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں، ٹی وی میں شو ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، لیکن ابتدا ہمیں اپنے آپ سے کریں۔ آپ اپنے آپ سے کیجیے، میں اپنے آپ سے کروں۔ ہمیں دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیرا اور ہندا نے کلیجہ چبایا، وہ جب مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معافی کے طلب کر رہے تھے تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بس اتنا یہ کہا کہ میرے سامنے نہ آنا، لیکن معاف کیا۔ معافی کی بڑی فضیلت ہے۔
معافی ہی اس معاشرے کی دوائی ہے. کسی کا بیٹا بگڑ گیا ہے اس کو معاف کیجیے، اس کا ساتھ دیجیے. کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں سب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے. لازمی بات ہے کہ میں اتنے بڑے معاشرے میں جہاں کروڑوں انسان بستے ہیں، میں سب سے معافی نہیں مانگ سکتا، سب سے میرا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. تو اس کی ابتدا اپنے آس پاس دوستوں سے، اپنے گھر سے کیجیے. یہ موضوع بھی بہت ہی میں خالی آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ بھی سوچیں. تو اس موضوع پہ سوچیے، معافی مانگیے اور لوگوں کو معاف کیجیے. تو یہ جو ہم بہت آسانی سے بیٹھ کے محفلوں میں جملہ کہہ دیتے ہیں معاشرہ تیزی سے بگڑ رہا ہے. بھائی اس لیے بگڑ رہا ہے کہ ہم کسی کو معافی دینے پہ ہی آمادہ نہیں ہے. کسی سے ہو گئی غلطی بھائی ہو گئی، تو اس کو واپسی کا تو چانس دیجیے. ہم جس کی سے غلطی ہوتی ہے ہم اس کی واپسی کے واسطے بلاک کر دیں، واسطے کھولیے. جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے ان کو واپسی کا راستہ دیجیے. یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، وہ سچے ہوں گے تو ان کے لیے اچھا ہے، نہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، میرے لیے بہت اچھا ہے. یہ دلدل میں پھنس گئے ہیں، ان کو دلدل سے نکلنا نہیں آتا. آپ تو دلدل میں نہیں پھنسے، یا اگر آپ پھنس گئے ہیں تو دلدل سے نکلنے کا طریقہ کار سیکھیں، نہیں تو ہاتھ پاؤں ہلاتے جاتے ہیں، دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ میرا یقین تو یہاں تک ہے کہ پاکستان میں بہت انہونے واقعات ہوں گے. بڑی بڑی کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی خود ویڈیو نہیں ہے تو ان کی بیٹیوں کی ویڈیو، یہ پاکستان ہو یا دنیا ہو، بلیک میلنگ پہ آ گئی ہے. بلیک میلنگ پہ آ گئی ہے، کچھ اپنے شوق سے غلط ہو گئی ہے. جو لوگ نہیں پلٹنا چاہتے ہیں وہ جانے اللہ جانے، ان کے دل سے ہو گئے ہیں وہ جانے اللہ جانے. لیکن جس کے دل میں ایمان کی ہلکی سی چنگاری ہے اس کا ساتھ دیجیے، اس کو واپسی کا راستہ دیجیے، اس کو دلدل سے نکالیے، ذاتی اناؤں کو زمین میں گاڑ دیجیے. تبھی معاشرہ ٹھیک ہوگا. یہ باتیں بنانے سے نہیں ہوگا. اللہ کے یہ کوئی ہم جواز نہیں دے سکیں گے. آپ گناہ تو اس نے کیا، اس نے گناہ کیا تھا تو کیا ہوا، تم نے کتنی کوشش کی اس کو واپس لانے کی. ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص ہم دوسرے کی اصلاح کے لیے کبھی دعا نہیں مانگتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہی دشمنوں کو دعا دینی. ہمیں کسی نے تکلیف دی ہو تو ہم تو دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ یہ بد ہے تو بد سے بد ہو جائے. ایسا نہ کیجیے، ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہیں. اس کی ابتدا اپنے ماحول سے کیجیے، دوستوں سے کیجیے، گھر سے کیجیے. دوستوں، معافی مانگنے اور معافی دینے کو اہمیت دیجیے. یہی علاج ہے، یہی مسلمان کی جائے پناہ ہے. السلام علیکم.